بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے ان بڑے بڑے اسکالروں پر ریسرچ کی جو اپنی کسی بڑی دریافت کی وجہ سے نوبل پرائز کے لیے منتخب ہوئے۔ اس نے لکھا ہے کہ میں نے یہ پایا کہ جتنے بڑے بڑے اسکالر جنہوں نے نوبل پرائز حاصل کیے ہیں ان کے اندر ایک صفت سب میں مشترک تھی، اور وہ تھی عدم قناعت۔ یعنی وہ علم کے بارے میں کسی حد پر نہیں رکتے تھے۔ ان کے پاس جتنا بھی علم آ جاتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ ابھی تھوڑا ہے، اور زیادہ کریں، اور زیادہ پڑھ لیں، اور زیادہ کر لیں۔ بڑے بڑے اہل علم کی جو عدم قناعت علم کے بارے میں ہوتی ہے نا، وہی عدم قناعت ایک مومن کے اندر معرفت کے بارے میں ہوتی ہے۔ مومن آخر دم تک معرفت خداوندی کے معاملے میں غیر قانع بنا رہتا ہے، اس لیے اس کی معرفت برابر بڑھتی رہتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اہل ایمان کے بارے میں یہی وہ حقیقت ہے جو حدیث پاک میں بیان فرمائی، جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن خیر کی باتیں سننے سے کبھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت پر ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کی نسبت سے دین کے دو پہلو ہیں، ایک ہے معرفت کا پہلو اور دوسرا ہے دینداری کا فارم۔ فارم ہمیشہ معلوم ہوتا ہے، کچھ افعال انجام دینے کے بعد اس کی حد آ جاتی ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، جو ہے معرفت کا پہلو، اس سے علاوہ دوسرا دینداری کا مقام۔ مثلا وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، داڑھی رکھ لی ہے، اب کپڑے بھی اس کے جبہ کبا بھی بن گیا، صافہ باندھنے شروع کر دیا، اب وہ کہتا ہے بس میری دینداری یہاں رک گئی ہے، میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ جبکہ معرفت خداوندی جب حاصل کرنی ہو نا تو وہ اس پہ رجتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو ظاہری گیٹ اپ ہے نا، میرے اندر ابھی تک وہ خدا کی معرفت نہیں آئی۔ میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو یہ نماز کچھ ٹھیک نہیں ہوتی، میں تسلی نہیں ہوتی پڑھ کے، ساری نماز خوب اچھی طرح پڑھتا ہوں لیکن اس کے بعد بھی مجھے شرم آتی۔ اس لیے بھائی کئی بزرگوں کا ہے ان کا بارے میں کہ وہ کہتے تھے کہ جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہوں تو مجھ پر اتنی شرمساری آتی ہے کہ میں جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ یا اللہ یہ میری نماز تیری شان کے لائق ہے بھلا؟ تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ معرفت خداوندی تھی ان کے اندر۔ جب ان پر معرفت خداوندی کھلی تو ان کو پتہ لگا کہ میں ساری زندگی، میرا ایک ایک بال بھی اللہ کی لاکھوں سال بھی عبادت کرے تب بھی اس کی عبادت کا مجھ سے حق ادا نہیں ہو پاتا۔ جبکہ عام آدمی جو ہے، عام بندے کیا کرتے ہیں، وہ نماز پڑھ لی، وہ کہتے ہیں بس اب میں نیک بن گیا ہوں، میں مولوی صاحب ہوں، میں نے درس نظامی کر لیا ہے، اب میں عالم بن گیا ہوں، میرے پاس میں نے اگر کچھ کتابیں پڑھ لی ہیں بس اس کے بعد میں کہتا ہوں بہت علم آ گیا میرے پاس۔ جبکہ پیچھے میں نے بتایا بڑے بڑے اسکالر پڑھ پڑھ کے تھک جاتے، وہ کہتے تھے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اگلے دن بھی سنایا تھا، ایک بہت بڑے پروفیسر جو غالباً شکاگو یونیورسٹی سے، انہوں نے 1951 میں پی ایچ ڈی کی تھی قرآن کریم میں، تو ان سے 92 سال کی عمر میں ان کے ایک شاگرد گئے ان سے ملنے کے لیے، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب جا کے نا 92 سال کی عمر میں، اور ان کی 5-6 ڈگریاں پی ایچ ڈی قرآن پاک کے اوپر تھیں، تفسیروں کے اوپر، اور وہ کہہ رہے تھے ابھی کچھ تھوڑا تھوڑا جا کے قرآن سمجھ آنے لگا ہے۔ 92 سال کی عمر ہے، اتنے سال شاگرد پڑھائے، پتہ نہیں کتنے یونیورسٹیوں میں انہیں پڑھایا، اور پھر بھی وہ کہہ رہے تھے اب مجھے تھوڑا تھوڑا قرآن سمجھ آنے لگا ہے۔ پتہ لگا کہ یہ ہے وہ اس کے معرفت کا علم، کہ جتنا پڑھتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی وہ کہتے ہیں کم۔ جبکہ ہم عام آدمی 2 کتابیں پڑھ کے نماز بھی ہماری صحیح نہیں ہے، نماز کے مسائل بھی نہیں آتے، وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور بھی بہت سارے حقوق و فرائض کا ہمیں علم نہیں، اور میں کہتا ہوں میں تو عالم ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں۔ اور عام چکوں میں تو جو ہے جن کو استنجا بھی نہیں آتا وہ مفتی صاحب ہیں، اور بعض جگہ مساجد کے جو چیئرمین بڑے ہوئے تھے ان کو بیچاروں کو استنجا بھی نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا، اور وہ مولوی صاحب کا انٹرویو کرتے ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، اور وہ مولوی صاحب کی تنخواہ کے بارے میں یہی باتیں ساری کرتے ہیں، لیکن خود ان کا علم، اپنا مبلغ علم کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک ہے معرفت کا علم اور ایک ہے عام علم۔ تو ہم عام علم، تھوڑا سا علم پڑھنے کے بعد 2-4 تقریریں سن کے رٹ کے میں مفتی صاحب بن جاتا ہوں، اور جہاں دوسرے مخالف فرقے کو لتاڑنا شروع کر دیتا ہوں، جبکہ معرفت والا علم میرے اندر نہیں آیا ابھی۔
تو اس کو فرمایا جب کسی چیز کی حد آ جائے تو ایسے انسان کے اندر عدم اطمینان کی کیفیت پائی نہیں جائے گی۔ مثلا اس کا یہ، جیسے بتایا میں نے، نمازیں پڑھ لیں، 2-4 کتابیں آ گئی، 2-4 مسئلے آ گئے، اب میں سمجھتا ہوں بس حد ہوگی میری۔ اور جس کے اندر معرفت آئے گی اس کی کوئی حد نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی شانوں کی کوئی حد نہیں، اسی طرح معرفت خدا بندی کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ ایک حاصل کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے ابھی کچھ نہیں ہے، اس سے آگے اور، اس سے آگے اور، یوں ہی وہ کرتا کرتا حتیٰ کہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ معرفت لامتناہی چیز ہے، آدمی کتنا ہی زیادہ معرفت حاصل کر لے اس کے اندر مزید حصول کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی خیر کی بات سننے سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم 2-4 کوئی اچھا عالم بیان بھی کر رہا ہو تو ایک دفعہ سن لیا، وہ پتہ ہے یار جب کوئی کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں، بس رہنے دے، ہم نہیں سنتے۔ کوئی اور عالم کر رہا ہو تو وہ بھی اسی طرح۔ مطلب یہ کہ کوئی ایک کتاب پڑھ لی تو سمجھا کہ بس سارا علم آ گیا، نہیں، معرفت والے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو معرفت کی لامتناہی چیز ہے۔ تو حضور نے فرمایا مومن آدمی کبھی خیر کی بات، یعنی اصلی حدیث کی بات، قرآن کی بات، معرفت کی بات سننے سے کبھی نہیں رجتا۔ وہ ہر ایک کو اور بھی پڑھتا ہے، اور پڑھ سیکھتا چلا جاتا ہے اور رجتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔